اسرائیل کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ آئے ناظرین، آپ کو آج بنی اسرائیل کی تاریخی حقیقت بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو شہید کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلہ کو کہا جاتا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے گلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشر سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصی اسی جگہ پر تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے۔ انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریاں 118 سے 138 عیسوی کے دورانیے میں یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا۔ ان کو واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دیا۔ 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھوٹ دی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر
639 ईस्वी में इसी जगह पर शुरू कराई जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाई थी। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फलस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं जिसमें सलीबी यानी ईसाइयों से जंगें हुईं। इस वक्त तक यहूदियों को फलस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल के मुतल्लिक़ तारीखी हक़ाइक़ ये हैं कि इन्होंने बहुत से नबियों को शहीद किया, जिनमें इनके अपने कबीला के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीला से ताल्लुक रखते थे। इनको भी शहीद करना चाहा, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें बचा लिया और इनके किसी साथी को सलीब पर सूली चढ़ा दिया। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हों चाहे वो खल्के खुदा। आज भी वो यही कर रहे हैं।